آسمان پیغام نمبر 8۔ مکاشفہ 20 باب 11 تا 15 آیات۔ پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ مانمن سینٹرل چرچ بہت سی مقامی اور ہزاروں بین الاقوامی کلیسیاؤں پر مشتمل ہے، جو دنیا کے بیشتر ممالک جیسے کہ کینیا، امریکہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، انڈیا، فلپینز اور ہنڈوراس میں واقع ہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے روکلی نے پوری دنیا کے ممالک میں کروسیڈز کیے ہیں، جن میں یوگینڈا، کینیا، جاپان، پاکستان، فلپینز، ہنڈوراس، انڈیا، روس، جرمنی، پیرو، کانگو اور نیو یارک امریکہ شامل ہیں۔ حالیہ کروسیڈ جو کہ میڈیسن اسکوائر گارڈن نیو یارک میں ہوا، جسے 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے ذریعے سے براہ راست نشر کیا گیا، ان کی روحانی شفائیہ عبادات کو دنیا بھر میں مختلف نشریاتی ذرائع سے، جن میں سیٹلائٹ ٹی وی، ریڈیو اور انٹرنیٹ سے نشر کیا گیا۔ سن 2000 میں یوگینڈا میں منعقدہ انجیل مقدس کروسیڈ کو CNN پر دکھایا گیا، اور ان کامیاب کروسیڈز کی بنیاد پر انہیں بیداری کا عالمگیر رہنما کہا گیا۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، اور پوری دنیا میں 5400 کلیسیائی شاخوں کے ممبران، کوریا کی کلیسیائی شاخوں اور مقامی عبادت گاہوں کے ممبران، اور وہ تمام بہن اور بھائی جو اس عبادت میں شریک ہیں اور اس پیغام کو بذریعہ سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ سن رہے ہیں، اور GCN ٹی وی کے تمام ناظرین۔ یہ آسمان سیریز کے لیکچرز کا 8واں اجلاس ہے۔ نجات یافتہ روحوں کے ہمارے خداوند دولہا کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہت میں وقت گزارنے کے بعد عظیم عدالت ہوگی۔ میں اس عدالت کے بارے میں بعد میں بیان کروں گا۔ عظیم عدالت کی نوعیت کو بیان کرنے کے لیے وہ حوالہ بیان کروں گا جو پولس رسول نے بیان کیا۔ مکاشفہ 20 باب 11 آیت کہتی ہے، پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا دیکھا۔ اس نے خدا کو دیکھا جو عظیم عدالت کا منصف ہے۔ یہاں کیونکہ خدا منصف کی طرف سے آنے والی روشنی اتنی صاف اور شفاف تھی کہ اس نے کہا کہ یہ ایک سفید تخت تھا۔ ہم اسے عظیم سفید تخت کی عدالت کہتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ خدا یہ عدالت عظیم سفید تخت پر بیٹھ کر لگاتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے جب آپ اس عظیم سفید عدالت کا تصور کرتے ہیں؟ تو آپ میں سے کسی کو بھی اس بارے میں غمگین یا پریشان نہیں ہونا ہے۔
بلکہ آپ کو اپنے انعامات کا سوچ کر خوش اور پر امید ہونا چاہیے۔ ہمارے خدا کا عظیم یوم عدالت یک طرفہ نہیں یا مضبوط لوگوں کی طرفداری میں نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل طور پر درست اور بالکل ٹھیک ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں گے کہ ایسا ایک عظیم یوم عدالت ہے، اور آپ ایسی وفادار زندگی گزاریں گے جو نہ صرف انسانوں بلکہ خدا کے سامنے بھی وفادار ہوگی۔ ایسا کرنے سے میں یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ عظیم عدالت آپ کے لیے باعث عزت اور خوشگوار دن بن جائے۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، جولائی 1982 میں جب میں اس کلیسیا کے آغاز کے لیے دعا کر رہا تھا تو خدا نے مجھے عظیم عدالت کا منظر دکھایا۔ اس وقت خدا کے تخت کے سامنے یسوع اور موسیٰ تھے، اور وہ لوگ جو جیوری میں شامل تھے تخت کے گرد قطار میں کھڑے تھے۔ پچھلے واعظوں میں اور کتابوں میں نے وضاحت کی ہے کہ خدا اپنی عدالت میں بغیر کسی غلطی کے بالکل درست ہے، اور اس کے باوجود وہ آخری عدالت کا انتظام کرتا ہے جس میں یسوع اپنے تمام تر محبت کے ساتھ وکیل کا کردار نبھا رہا ہے، اور موسیٰ وکیل صفائی کا کردار کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ بھی جو جیوری میں شامل ہیں۔ ہاں، یہ وضاحت درست ہے۔ میں نے جیوری کے ارکان کی تعداد نہیں گنی، لیکن میرا اندازہ ہے کہ یہ 24 کے قریب ہوں گے۔ لیکن جیسے جیسے میں روحانی تربیت سے گزر رہا ہوں، خدا باپ مجھے روحانیت کے بارے میں مزید گہرائی سے بتا رہا ہے، اور وہ مجھے عظیم عدالت کے بارے میں بھی جاننے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ وہ مجھے اس جگہ کا بتا رہا ہے جہاں عدالت ہوگی، اور وہ مجھے عدالت کی کارروائی کے بارے میں بھی بتا رہا ہے، اور وہ مجھے یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ مکاشفہ کے آواز کی سیریز میں مزید گہرائی میں اس حوالے سے بتانے والا تھا۔ ہم جسمانی لحاظ سے روحانی سلطنت کا مفہوم نہیں سمجھ سکتے، ہمیں روحانی مقامات کے بارے میں بھی جاننا ہے۔ جب میں نے مقدس سرزمین کے دورے کے دوران مصر کی سیر کی تو میں نے اہرام کے سامنے اپنے کارکنوں کے ساتھ تصویریں اتروائیں۔ ان تصویروں میں یو ایف اوز بھی تصویر میں آ گئے، اور آپ میں سے بہت سو نے ویڈیو فلم میں ان یو ایف اوز کو دیکھا ہے۔ ایک لمحے میں وہ نمودار ہو کر غائب ہو جاتے ہیں۔ میں اس وقت اس کی وجہ نہ سمجھ سکا، لیکن پچھلے ہفتے خدا باپ نے مجھے اس بارے میں وضاحت سے بتایا۔ اس تصویر میں یو ایف او بہت واضح انداز میں دکھائی دیا۔ دنیا میں بہت سے لوگ یو ایف او کے وجود پر یقین نہیں رکھتے، لیکن یو ایف او واقعی وجود رکھتے ہیں، اور ہمارے خدا باپ نے پچھلے ہفتے تفصیل سے اس کی وضاحت کی ہے۔ خدا نے مجھے بتایا کہ کیوں یو ایف او اچانک نمودار ہو کر غائب ہو جاتے ہیں، اور ان کا حجم کیا ہے، اور وہ دوسرے آسمان سے کیسے آتے ہیں۔ ہم محض انسانی اور جسمانی علم سے یو ایف او کے وجود کے خیال کو گرفت میں نہیں لے سکتے، اس کے لیے ہمیں روحانی علم کی ضرورت ہے۔ اس لیے جس طرح میری روحانی تربیت کا مقام بڑھتا گیا اور میں نے مزید روحانی مقامات کے بارے میں جانا، تو خدا نے مجھے اور زیادہ گہرائی سے وضاحت کی۔ اس لیے آپ کو اس بات کو جسمانی لحاظ سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا غلط مفہوم لیں یا پھر اس کو بالکل سمجھ ہی نہ پائیں۔ اب میں آپ کو اس عظیم سفید تخت کے بارے میں بتاؤں گا جہاں خدا باپ بیٹھ کر عدالت کرے گا۔ خدا کا حقیقی تخت چوتھے آسمان پر واقع ہے، اور تیسرے آسمان کے بالکل اوپر بھی ایک تخت ہے جو کہ نئے یروشلم کا نقطہ عروج ہے۔ خدا زیادہ تر چوتھے آسمان پر قیام کرتا ہے، لیکن جب وہ نیچے نئے یروشلم پر آتا ہے تو وہاں بھی اس کے پاس ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اس دنیا کے بادشاہ بھی اپنے محلوں میں ٹھہرتے ہیں، لیکن جب کبھی وہ دورے پر یا آرام کے لیے کسی جگہ جاتے ہیں تو ان کے پاس ٹھہرنے کی خاص دوسری جگہیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ریپبلک آف کوریا کے صدر کے پاس پورے ملک میں ٹھہرنے کے لیے خاص رہائش گاہیں ہیں۔ آج کل کوریا کے موجودہ صدر لوگوں کو اپنی خصوصی رہائش گاہوں میں آنے کی اجازت دیتے ہیں جب کبھی وہ ان کے پاس
آنا چاہیں تو۔ دبئی کے بادشاہ کے پاس اپنے ملک میں ذاتی اور خصوصی رہائش گاہیں ہیں۔ اس کی کچھ بیگمات ہیں جن کے پاس اپنے اپنے محل ہیں۔ چنانچہ بادشاہ اور اس کی بیگمات یعنی سب کے پاس اپنے اپنے ذاتی محل ہیں۔ بادشاہ جس محل یا رہائش گاہ میں ٹھہرنا چاہے رہ سکتا ہے۔ یہ محل اور رہائش گاہیں بہت بڑی ہیں۔ ایسی رہائش گاہیں اور محل چین اور اسرائیل میں موجود ہیں۔ بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے بادشاہوں نے اپنے لیے اور اپنی بیگمات کے لیے محل بنائے۔ بالکل اسی طرح خدا کا حقیقی اور اصلی تخت چوتھے آسمان پر موجود ہے، لیکن جب وہ کسی خاص وجہ سے کسی دوسری جگہ جاتا ہے تو وہاں اس کے لیے ایک اور تخت موجود ہوگا۔ خدا کی حقیقی قیامگاہ چوتھا آسمان ہے، لیکن تیسرے آسمان میں بہت سی وسیع اور عریض رہائش گاہیں اس کی ذاتی ہیں۔ چوتھے آسمان کی رہائش گاہ کا تیسرے آسمان کی رہائش گاہ سے موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ چوتھے آسمان کی رہائش گاہ اس کی اصل قیامگاہ ہے، اور یہ روح القدس کی قیامگاہ بھی ہے۔ اور تخت کا محض یہ مطلب نہیں کہ یہ کرسی کی مانند ہے، بشمول تخت اور اس کے ارد گرد کی جگہ کے یہ تصور اس سے کہیں وسیع ہے۔ نئے یروشلم میں خدا باپ کا تخت جلال کے نور سے منور ہے، اور اس کے ارد گرد قوس قزح ہے۔ جو کوئی اس کی جانب دیکھتا ہے، قوس قزح اسے سکون اور روح کی معموری دیتی ہے۔ لیکن عظیم سفید تخت جہاں پر خدا عدالت کرے گا، اس کا مفہوم بہت فرق ہے۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تیسرے آسمان پر خدا کا تخت کس قدر وسیع و عریض ہے؟ ہمارے یسوع مسیح کی قیام گاہ یعنی اس کا قلعہ ساؤتھ کوریا سے 19 گنا بڑا ہے۔ اس کی رہائش گاہ میں اس کے شاگردوں اور ان خواتین کے لیے گھر ہیں جنہوں نے اس کی زمینی خدمت کے دوران اس کا ساتھ دیا۔ وہ پیغمبر جو فردوس میں اول درجے پر ہوں گے، ان کی رہائش گاہیں خدا باپ، یسوع اور روح القدس کے قلعوں کے درمیان ہوں گی۔ ان پیغمبروں کی رہائش گاہیں خدا تثلیث کی رہائش گاہوں کے اندر نہیں بلکہ باہر الگ واقع ہوں گی۔ ان کی رہائش گاہیں بڑے قلعوں کی مانند ہوں گی۔ حتیٰ کہ نجات یافتہ روحیں اس قسم کا بڑا اختیار محسوس کریں گی کہ وہ تخت کی جانب اپنی نظریں بلند کرنے کی جسارت نہیں کر سکیں گی۔ وہ جو غیر نجات یافتہ ہیں وہ خوفزدہ ہوں گے اور کانپتے ہوئے تخت کی جانب دیکھیں گے۔ عزیز ٹیلی ویژن کے ناظرین، عظیم سفید تخت کی عدالت کہاں واقع ہوگی؟ اگر آپ نے کتاب ہیون 2 پڑھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ عظیم عدالت کے لیے نئے یروشلم کے باہر ایک عارضی تخت کا قیام ہوگا جہاں عدالت ہوگی۔ نئے یروشلم کے باہر یہ جگہ کہاں ہے؟ یہ اس زمین پر پہلے آسمان میں ہوگی جہاں ہم رہ رہے ہیں۔ پچھلے اجلاس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1000 سالہ بادشاہت کے اختتام پر وہ شیطانی روحیں جو اتھا گہرائیوں میں قید تھیں، زمین کے نفسانی لوگوں کو ورگلانے کے لیے آزاد کی جائیں گی، اور نفسانی لوگ اس قلعے پر حملے کی کوشش کریں گے جہاں روحانی لوگ رہ رہے ہوں گے۔ اس وقت خدا آسمان سے آگ نازل کرے گا تاکہ یہ نفسانی انسان تباہ ہوں، اور شیطانی روحیں یا تو گندھک کی آگ میں ڈالی جائیں گی یا پھر جہنم میں اتھا گہرائیوں میں جائیں گی۔ جب اس طرح سے شیطانی روحوں کی عدالت ہو جائے گی تو یہ زمین پھر سے پرسکون اور پرامن ہو جائے گی، اور پھر خدا باپ اس زمین پر آخری عدالت کے لیے آئے گا۔ جب اس نے آغاز میں زمین اور آسمان کو خلق کیا تو خدا باپ اس زمین پر خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے ہمراہ نیچے آیا، جیسا کہ پیدائش کے پہلے باب 2 آیت میں مرقوم ہے۔ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ جب اس نے یہ زمین بنائی جس پر انسانوں کی کاشت کا عمل ہونا تھا، تو خدا خود زمین پر آیا اور دیکھا کہ زمین کو کس شے کی ضرورت ہے اور وہ اسے کیسے بنائے گا، اور اس نے یہ سب کچھ اپنی بھرپور توجہ سے بنایا۔ خدائے تثلیث اس زمین پر آیا جب انسانوں کی کاشت کے نقطہ عروج پر، اور وہ آخری عدالت کے موقع پر دوبارہ اس زمین پر آئے گا جبکہ انسانی کاشت کا اختتام ہوگا۔ اس موقع پر یسوع انسان کے بیٹے کی شکل میں ہوگا، اور خدا باپ
عظیم عدالت کا روپ اختیار کرے گا۔ عظیم سفید تخت کی عدالت خدائے تثلیث کے ہاتھوں ہوگی، جو کہ اس زمین پر ایک خاص روپ میں آئے گا، جو پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ اس طرح لوگ یہ سمجھنے کے قابل ہوں گے کہ جو واقعات عدالت کے روز رونما ہو رہے ہیں واقعی حقیقی ہیں، اور ہر ایک جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھنے اور سننے کے قابل ہوگا۔ بعض اوقات خدا اپنا روپ اختیار کرتا ہے اور بعض اوقات نہیں کرتا۔ جب وہ چوتھے آسمان میں داخل ہوتا ہے تو موجودہ شکل اختیار نہیں کرتا، بلکہ آواز اور روشنی کے ساتھ ظہور پذیر ہوتا ہے۔ عظیم سفید تخت کی عدالت کے بعد باپ خدا اپنے دو بیٹوں اور پہلے درجے کے پیغمبروں کو چوتھے آسمان پر بلائے گا۔ اس موقع پر خدا انسانوں جیسے روپ اختیار کرے گا۔ یقیناً خدا تیسرے آسمان میں بھی آئے گا اور وہ دکھائی نہیں دے گا۔ اس طرح اگر ضروری ہوا تو خدا اپنی دکھائی دینے والے روپ کو اختیار کرے گا اور انسانوں جیسا روپ اختیار نہیں کرے گا۔ خدائے تثلیث کے تینوں روپ ایک شکل اختیار کریں گے، اور وہ روحیں اور جانیں جن کی عدالت ہوگی وہ اپنے جسموں کے ساتھ عدالت میں کھڑی ہوں گی۔ نجات یافتہ روحیں پہلے سے ہی اپنے جی اٹھے جسم حاصل کر لیں گی جب یسوع بادلوں میں آئے گا، حتیٰ کہ وہ روحیں جو پاتال میں تکلیف میں مبتلا ہوں گی وہ مناسب جسم کے ساتھ اپنا فیصلہ سنیں گی۔ آج کی تلاوت میں 13ویں آیت اس کے بارے میں بتاتی ہے، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ یہ کہتی ہے کہ سمندر اور جہنم اپنے مردوں کو دے دیں گے جو ان کے اندر تھے۔ پہلے نمبر پر سمندر کا روحانی مطلب یہ زمین ہے، یعنی کہ دنیا۔ وہ لوگ جو اس پر مرتے ہیں ان کے جسم زمین میں دفنائے جاتے ہیں اور وہ خاک میں واپس لوٹ جائیں گے، اور جب عظیم عدالت ہوگی تو سمندر یعنی کہ یہ زمین ان مردوں کو دے دے گی جو اس زمین پر مرے تھے۔ چنانچہ وہ جو نجات یافتہ نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی روح اور جان ہوں گے، تاکہ روح، جان اور جسم کی تکمیل ہو سکے۔ لیکن ان کی روحیں جو نجات یافتہ نہیں ہیں وہ محض تیز رفتاری کی خاصیت کی حامل ہوں گی، اور وہ ایک مردہ روح ہوگی جو کہ خدا کے ساتھ بالکل بھی گفتگو نہیں کر سکتی۔ اور جو جسم ان کے پاس عظیم عدالت کے موقع پر ہوگا وہ جی اٹھے نورانی جسموں کی طرح روحانی جسم نہیں ہوگا۔ وہ ایک ایسا جسم ہوگا جو فنا یا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کے پاس محض ہمیشہ تک زندہ رہنے کی خاصیت ہوگی۔ ہر جی اٹھے شخص کا جسم اس کی روح کی پیمائش کے مطابق چمکے گا۔ روح کی پیمائش کی سطح جس قدر بلند ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کا جسم چمکے گا، لیکن وہ جو جہنم میں گئے ان کا جسم بالکل بھی نہیں چمکے گا۔ آپ کی معلومات کے لیے وہ جو نجات یافتہ نہیں ہیں ان کے روح میں سزا پانا اور روح کے ساتھ جسم کے لحاظ سے بھی سزا پانے کا احساس بالکل مختلف ہے۔ وہ جو نجات یافتہ نہیں اور جہنم میں ڈالے گئے ہیں اور ابھی تک اذیت کا شکار ہوں گے، اور 1000 سالہ بادشاہت کے دوران بھی تمام قسم کی شدید ایذا رسانی میں مبتلا ہوں گے۔ یہ شدید ایذا رسانی کی تکلیفیں ان تکلیفوں سے بالکل مختلف ہیں جو وہ عظیم سفید تخت کی عدالت کے بعد جہنم کی آگ کی صورت میں پائیں گے، اور جب وہ اپنے جسم حاصل کریں گے جہنم کی تکالیف اور اذیتوں کا پاتال کی اذیتوں سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ روحیں ان شدید تکالیف کا 1 سال تک بغیر کسی وقفے کے شکار رہیں گی۔ وہ مسلسل عذاب میں رہیں گے۔ وہ صرف ایک مرتبہ وقفہ کر سکیں گی، صرف عظیم سفید تخت کی عدالت کے بعد۔ جب عدالت ہو چکی ہوگی تو اذیتیں عارضی طور پر ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد روحوں کو جہنم میں گندک کی آگ میں ناقابل برداشت اذیت ہمیشہ تک برداشت کرنا ہوگی۔ جب ان کے پاس جسم ہوگا تو احساس زیادہ حقیقی ہوگا اور درد کا تجربہ بھی بہت شدید ہوگا۔ عظیم سفید تخت کی عدالت کے بعد وہ آگ کی جھیل یا گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے، اور یہ اذیت بذات خود پاتال کی تکلیف سے زیادہ شدید ہے،
اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ اور زیادہ تکلیف محسوس کریں گے کیونکہ اب ان کے پاس جسم ہوں گے۔ مزید یہ کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ موت اپنے مردے دے دے گی، جیسا کہ مرقوم ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ وہ روحیں جو نجات یافتہ نہیں ہیں موت کا شکار ہوں گی، یعنی کہ ہمیشہ کی سزا کی، کیونکہ ان کے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ لیکن آخری عدالت سے پہلے وہ پاتال میں ابتدائی سزا سے دوچار ہوں گے، اور جب یہ روحیں ایک لمحے کے لیے اپنی سزا سے رہائی پائیں گی تو حوالہ اس بارے میں بتاتا ہے کہ موت اپنے مردے دے دے گی۔ یہ لوگ پاتال کی سزا سے مختصر وقت کے لیے آرام پائیں گی، لیکن جب وہ آخری عدالت کے بعد کی سزا کے بارے میں سوچیں گی تو ان کا دل سخت پریشان، خوفزدہ اور رنجیدہ ہوگا۔ ان کے دل میں یہ پریشانی اور خوف کیوں ہوگا؟ وہ اذیتیں جو وہ 1000 سال کے لیے برداشت کریں گے بہت خوفناک ہوں گی، لیکن وہ اس وجہ سے زیادہ خوفزدہ ہوں گے کہ وہ جہنم میں گندک کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اگر لوگ برائی میں رہتے ہوئے دوسروں کو دھوکہ دیتے رہیں گے تو ان کا دل خوف سے بھر جائے گا۔ دراصل وہ خوفزدہ ہیں کہ وہ جہنم میں آگ کی جھیل میں ڈالے جانے کی بجائے گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ گندک کی جھیل آگ کی جھیل سے بالکل مختلف ہے۔ گندک کی جھیل آگ کی جھیل سے 7 گنا زیادہ گرم ہے، اور گندک کی جھیل میں روحیں نہ تو سانس لے سکیں گی، نہ بول سکیں گی، اور نہ ہی حرکت کر سکیں گی۔ وہ اس قدر ناقابل برداشت تکالیف اور اذیتوں میں مبتلا ہوں گی کہ وہ اپنے جسموں کو بالکل بھی ہلا نہیں پائیں گی۔ میں نے اور آپ نے کبھی اس کا تجربہ نہیں کیا، چنانچہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بغیر ہلے ہم کس قسم کی شدید تکلیف میں مبتلا ہوں گے، لیکن خدا باپ نے مجھے اس بارے میں وضاحت سے بتایا ہے۔ میں نے فردوس اور جہنم کے پیغام کو بیان کرتے ہوئے یا اسی موضوع پر کتاب لکھتے ہوئے کسی بھی شے کو کم یا زیادہ نہیں کیا ہے۔ جیسا خدا باپ نے مجھے بتایا ہے میں نے ویسا ہی بیان کیا ہے۔ اگر میں نے کچھ مٹایا یا اضافہ کیا ہے تو مجھ پر جھوٹ بولنے کا الزام ہوگا، اور خدا مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ ایسا کام ہے جسے میں کرنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا۔ میں خدا کے خوف کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے فردوس اور جہنم پر لکھی جانے والی کتابیں ویسے ہی لکھی ہیں جیسا خدا نے مجھے بتایا ہے۔ میں نے اس زندگی کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو لوگ فردوس یا جہنم میں بسر کریں گے۔ آپ نے خدا کی الہی قدرت کی قوت کا مشاہدہ کیا ہے۔ جب ہر ایک عظیم سفید تخت کی عدالت میں آزمایا جا چکا ہوگا تو وہ جو نجات یافتہ ہیں وہ فرشتوں کی خدمت کے لیے شکر گزاری کے لیے آنسو بہائیں گے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فردوس میں داخلے کے وقت آپ 3 مرتبہ خصوصی اور شکر گزاری کے آنسو بہائیں گے۔ پہلی دفعہ کب ہوگا؟ آپ پہلی مرتبہ 7 سالہ شادی کی ضیافت کے موقع پر شکر گزاری کے آنسو بہائیں گے۔ تو میں نے آپ کو باقی 2 دفعہ کے بارے میں نہیں بتایا۔ عظیم سفید تخت کی عدالت کے فوراً بعد آپ شکر گزاری کے آنسو بہائیں گے۔ جب وہ زمین پر اپنی مذہبی زندگی رہے ہیں تو چرواہے ہمیشہ انہیں گناہ نہ کرنے کی تعلیم دیتے اور بتاتے ہیں کہ نفس کے کام نہ کریں بلکہ روح میں داخل ہونے کے لیے پاکیزگی کی تکمیل کریں۔ چرواہوں کی پرخلوص تعلیمات کی وجہ سے وہ گناہوں کے خلاف جدوجہد کر کے اور ترک کر کے ہوا میں اٹھائے جا کر یسوع کی واپسی کا استقبال کریں گے، اور انہیں 7 سالہ شدید عید رسانی سے بھی نہیں گزرنا پڑے گا، اور بالآخر 7 سالہ شادی کی ضیافت اور 1000 سالہ بادشاہت سے لطف اندوز ہوں گے۔ اور جب ان کی آسمانی رہائش گاہوں کا انتخاب ہو جائے گا اور انہیں انعامات مل جائیں گے تو ان کے پاس شکر گزاری کے آنسو بہانے کے علاوہ اور کچھ کام نہ ہوگا۔ رہنما ہمیشہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ برائی سے بچیں اور گناہوں سے کنارہ کریں، اور رہنماؤں نے آپ سے کہا ہے کہ ہمیشہ ایمان قائم رکھیں اور ہمیشہ سیدھے رستے پر چلیں۔ لیکن ان روحوں کے بارے میں کیا جو نجات یافتہ نہیں ہیں؟ وہ پکاریں گے لیکن وہ چرواہے کو بلانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ سینئر پادری صاحب برائے مہربانی التار پر سے چلائیے
اور اس وقت وہ افسوس کریں گے کہ انہوں نے گناہ کیے جو ان کو موت کی طرف لے گئے. انہوں نے پیغام کو نظر انداز کیا، غفلت برتی، اور آخر کار ان کی خدا کے سامنے عدالت ہوئی. قطع نظر اس کے کہ وہ کتنی تندہی سے پچھتائیں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ یہ کہتے ہوئے روئیں گے کہ ہم نے پادری صاحبان کی تعلیمات اور کلام پر عمل کیوں نہیں کیا، میں نے خدا کے کلام پر شک کیوں کیا. اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں فردوس اور جہنم کے پیغام میں کچھ کم کرنے یا بڑھانے کی جرات کس طرح کر سکتا ہوں؟ میں وہ پیغام سنا رہا ہوں جو خدا باپ نے مجھے دیا ہے. اگر آپ اس پیغام پر ایمان لاتے اور اس کی تابعداری کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے باعث برکت ہوگا، لیکن اگر آپ اس پر یقین نہیں کرتے تو آپ کو ہمیشہ تک پچھتانا ہوگا. برائے مہربانی اسے ذہن میں رکھیے. میری خواہش ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ ڈالا جائے. مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی یسوع اور اس کے کلام کو اس وجہ سے ترک نہیں کرے گا کہ وہ آپ کے علم سے مطابقت نہیں کرتا. خدا کا کلام کبھی بھی انسانی سوچ اور علم سے مطابقت نہیں رکھتا. سورج اور چاند ساکت ہیں. بائبل میں سچائیوں کا بیان ہے، لیکن اس پر کون ایمان رکھتا ہے؟ جب میں اس التار سے بیماروں کے لیے دعا کرتا ہوں تو بے شمار لوگ بذریعہ انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ شفا پاتے ہیں. اس سب کو اپنے علم اور سائنس سے کون احاطے میں لا سکتا ہے؟ آخر میں اس کا کیا مطلب ہے کہ پاتال اپنے مردے دے دے گا؟ ہم اس کو صرف اسی صورت میں سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم روحانی جگہوں کے مفہوم کو سمجھیں گے. چنانچہ براہ کرم اسے توجہ سے سنیں، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ عظیم عدالت کے روز پاتال اپنے مردے دے دے گا. ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ روحیں جو نجات یافتہ نہیں اور پاتال میں ہیں وہ اس زمین پر آ جائیں گی. لیکن جیسا کہ کتاب ہیون 2 میں لکھا ہے کہ یہ وہ گناہ گار ہیں جو عدالت کے دن خدا کا سامنا نہیں کر پائیں گے، چنانچہ ان کا پاتال میں ہی حساب ہوگا. دوبارہ بتا دوں کہ یہ وہ روحیں ہیں جو نجات یافتہ نہیں ہیں اور ان کا حساب پاتال میں عظیم عدالت کے وقت ہوگا. علاوہ ازیں وہ روحیں جو وفات پا گئیں اور نجات یافتہ تھیں جب وہ خطرناک مرحلے پر تھیں اور وہ بالائی برزخ میں تھیں، ان کا بالائی برزخ میں حساب ہوگا. اور یہاں پر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ عظیم عدالت کے وقت پہلے آسمان کی جگہیں یعنی کہ بالائی برزخ اور پاتال کھل جائیں گے اور وہ ایک واحد مقام کی طرح بن جائیں گی. قطع نظر اس کے کہ وہ عظیم عدالت کی جگہ سے کتنی دور ہیں، وہ اپنی روحانی آنکھوں کی مدد سے سب کو دیکھنے کے اہل ہوں گے. عالم بالا اور پاتال روحانی جگہ ہیں، لیکن دوسرے، تیسرے اور چوتھے آسمان کے برعکس وہ اس زمین پر حاوی ہیں. چنانچہ جب عالم بالا اور پاتال کے روحانی دروازے اس جسمانی جگہ پر کھلتے ہیں تو ایسا لگے گا کہ وہ اکٹھے اس زمین پر وجود رکھتے ہیں. پچھلے ہفتے کی خبر کے مطابق ایک سائنسدان نے اعلان کیا ہے کہ مصری اہرام کے خام مال کا تعلق شاید اس زمین سے نہیں بلکہ کسی دوسری دنیا سے ہے. اس کا کہنا ہے کہ اہرام جس خام مال سے تیار ہوئے ہیں اسے ہم یہاں نہیں ڈھونڈ سکتے. اس کی تھیوری کی وضاحت کے لیے مجھے کاغذات موصول ہوئے ہیں، لیکن میں اس خط کو حاضرین کے سامنے وقت کی کمی کے باعث نہیں پڑھ سکتا. آپ جانتے ہیں کہ آپ دوسرے آسمان کے وجود کو اس زمین پر دیکھ سکتے ہیں. جب اس مقام کا دروازہ کھلا تھا، مثال کے طور پر بادل جو اچانک نمودار ہوتے اور پلک جھپکتے غائب ہو جاتے ہیں، ان کا تعلق دوسرے آسمان سے ہے. لیکن اگر آپ ان کا احساس کیے بغیر محض انہیں دیکھیں تو آپ شاید سوچ سکتے ہیں کہ ان کا تعلق پہلے آسمان سے ہے. مثال کے طور پر عظیم عدالت کے موقع پر پاتال کی جگہیں کھل جائیں گی، چنانچہ پاتال کے لوگ اس طرح سے نمودار ہوں گے جیسے وہ کمرہ عدالت میں کھڑے ہیں. لیکن جیسے تاریکی روشنی کا سامنا نہیں کر سکتی، اسی طرح پاتال کے دروازے کھلے ہونے کے باوجود وہاں کے لوگ اس زمین پر نہیں آ سکتے. جیسا کہ میں نے اکثر آپ کو بتایا ہے کہ جب میں اپنے گیتسمینی نامی دعا کے گھر میں تھا تو میرے نائب ہر وقت میرے ساتھ تھے. اس وقت ایلڈر چوئی، ڈیکن ایڈورڈ لی
ڈیکن جانی کیم اور ڈیکن مائیکل لی اس دعائیہ گھر میں میرے ساتھ تھے۔ ہم نے گفتگو کی اور کچھ جسمانی تربیت بھی کی۔ آسمان بالکل صاف شفاف تھا، کوئی بادل نہیں تھا، لیکن ایک لمحے میں بہت سے بادل نمودار ہوئے۔ بادل بہت خوبصورت اور شفاف تھے۔ خوبصورت بادلوں نے فوراً ہی غائب ہونا شروع کر دیا۔ ہم نے یہ خوبصورت منظر بغیر بادلوں کے آسمان پر دیکھا۔ بہت خوبصورت اور شفاف بادل مختصر لمحے میں آئے اور غائب ہو گئے۔ جب ہم نے آسمان کی طرف دیکھنا چھوڑ کر ایک دوسرے سے گفتگو شروع کی تو پھر کہیں بادل دکھائی نہیں دیے، لیکن جب ہم نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو اچانک بادل نمودار ہو گئے۔ سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ جب ہم نے کسی موضوع پر بات کرنی چاہی اور واپس موڑ کر گفتگو شروع کی تو ہماری نظر کے سامنے کے بادل غائب ہو گئے اور دوسرے بادل ہماری پچھلی جانب نمودار ہوئے، اور ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ جب میں نے لوگوں کو بتایا کہ ہماری گفتگو کے دوران شاید ہماری پچھلی طرف کے بادل پہلے ہی غائب ہو گئے ہیں، لوگوں نے پیچھے مڑ کر آسمان پر دیکھا اور وہ بادلوں کو موجود نہ پا کر حیران رہ گئے۔ ہم نے اکثر اوقات اپنے گھروں اور کام کی جگہوں پر ایسی چیزوں کا تجربہ کیا ہے، لیکن آپ میں سے اکثر اس حقیقت پر شک کرتے ہیں۔ وہ شاید پوچھیں کہ یہ عجوبہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ تاریکی روشنی کا سامنا نہیں کر سکتی، اسی طرح پاتال کے دروازے کھلے ہونے کے باوجود وہاں کے لوگ اس زمین پر نہیں آ سکتے۔ وہ پاتال میں ہوں گے، لیکن جگہیں کھلی ہونے کی وجہ سے وہ جسمانی لحاظ سے عظیم عدالت کی ترتیب دیکھ سکتے ہیں، اور اگر وہ خود بھی عدالت میں کھڑے ہوں گے تو انہیں بھی حساب دینا ہوگا۔ وہ روحیں جو نجات یافتہ نہیں ہیں وہ خدا کے تخت کے بائیں جانب ہوں گے، جبکہ نجات یافتہ روحیں خدا کے تخت کے دائیں جانب ہوں گے۔ یہ جگہ کی ترتیب یسوع نے متی 25 باب 21 تا 46 آیات میں بتائی ہے۔ جب وہ ایک تمثیل میں عظیم عدالت کے بارے میں بات کر رہا تھا، اس نے راست باز لوگوں کو بھیڑ سے تشبیہ دی اور غیر نجات یافتہ لوگوں کو بکری سے تشبیہ دی۔ وہ 33 آیت میں فرماتا ہے کہ بھیڑیں اس کے داہنے اور بکریاں بائیں جانب ہوں گی۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا باپ اگر خود بھی پرکھتا ہے تو وہ اسے بغیر کسی غلطی کے کر سکتا ہے، لیکن جب وہ عدالت کرتا ہے وہ یسوع مسیح اور روح القدس کو ساتھ شامل کرتا ہے۔ بائبل مقدس سے ہمیں کچھ آیات ملتی ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یسوع اور روح القدس کے پاس بھی عدالت کا اختیار ہے۔ مثال کے طور پر یوحنا 5 باب 27 آیت میں مرقوم ہے، بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا، اس لیے کہ وہ آدم زاد ہے۔ روح القدس کو مد نظر رکھتے ہوئے یوحنا 16 باب 8 آیت میں یوں لکھا ہے، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور آس بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ مثال کے طور پر یسوع بیٹا اور روح القدس بھی خدا باپ کے ساتھ عدالت میں شمولیت اختیار کریں گے۔ یسوع جو کہ بیٹا ہے اور روح القدس یہ گارنٹی دیں گے کہ خدا باپ کی عدالت سچائی پر مبنی ہے۔ یہ اس لیے کہ یسوع اس زمین پر انسانی جسم میں آیا اور ہر شے کا تجربہ کیا جس سے انسان گزر سکتا ہے، اور روح القدس بھی انسانوں کے دل کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ مثال کے طور پر جب خدا باپ نے کسی شخص کے لیے عدالت کی کہ وہ کس مقام میں جائے گا اور اسے کس قسم کا انعام ملے گا، تو یہ روح القدس کے 9 پھلوں اور مبارکبادیوں کے مطابق ہوگا۔ تب پھر یسوع اور روح القدس ایک بار پھر انسانی کاش کے سلسلے سے گزرتے ہوئے اس تجربے کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن یہ عدالت کا اختتام نہیں ہوگا۔ خدا باپ اکیلا بالکل کامل ہے، اور وہ کامل اس وجہ سے ہے کہ یسوع اور روح القدس دوبارہ بولیں گے، اور اسے بالکل سچ ثابت کرنے کے لیے کوئی اور قدم نہیں ہے۔ میں نے فردوس کے واعظوں کی سیریز کے دوسرے واعظ میں آپ کو بتایا تھا کہ آسمانی بادشاہت میں درجات ہیں۔ ان درجات میں پہلے، دوسرے، تیسرے اور چوتھے درجے ہیں، یعنی کہ ایلیا، نوح اور ابراہیم یہ عظیم عدالت میں خدائے تثلیث کی مدد کریں گے۔ اب عظیم عدالت میں ان کے لیے مدد کرنا، جب ان کی اپنی پرکھ ہو چکی ہوگی تو وہ دوسرے کے سامنے پرکھے نہیں جائیں گے، بلکہ وہ عدالت سے مستثنیٰ ہوں گے۔
ایلیا اور نوح کا زندہ اٹھایا جانا اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ وہ بے گناہ تھے۔ روحانی قانون کہتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن پیغمبر آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان میں مزید کوئی گناہ نہیں تھا۔ ابراہیم ایمانداروں کا باپ اور موسیٰ اس زمین کا انتہائی حلیم اور مہربان شخص تھا، اور اس زمین پر ہونے کے باوجود اس نے ایک دوست کی طرح خدا سے بات چیت کی۔ کچھ شاید سوچیں کہ موسیٰ بھی مر گیا، لیکن یہودا پہلا باب 9 آیت میں مرقوم ہے کہ مقرب فرشتے میکائیل نے موسیٰ کی لاش کی بابت ابلیس سے بحث و تکرار کی۔ اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی لاش ایک مختلف انداز میں آسمانی بادشاہت میں لے جائی گئی۔ مقرب فرشتے میکائیل نے موسیٰ کی لاش کے لیے ابلیس سے بحث و تکرار کی۔ ابلیس نے تکرار کی کہ موسیٰ کی لاش زمین پر رہنی چاہیے، لیکن مقرب فرشتے میکائیل نے ابلیس کو یہ کہتے ہوئے ڈانٹا کہ لاش آسمان پر اٹھائی جانی چاہیے۔ یہ جھگڑا اس وجہ سے ہوا کیونکہ موسیٰ نے پرانے وقتوں میں ایک مصری کو قتل کیا تھا۔ میکائیل نے ابلیس کو وضاحت کی کہ موسیٰ بیابان میں 40 سال کی آزمائشوں کے بعد مکمل طور پر پاکیزہ ہو چکا ہے، اور بیابان میں اسرائیلیوں کی 40 سالہ خدمت کی وجہ سے بھی پاک ہے۔ چنانچہ خدا نے تسلیم کیا اور مانا کہ اس روئے زمین پر موسیٰ سب سے زیادہ مہربان شخص تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ میں اب کوئی گناہ نہیں تھا۔ اس لیے یسوع جب اپنے 3 شاگردوں کے ساتھ پہاڑ پر گیا تو موسیٰ یسوع کے سامنے ایلیا کے ساتھ نمودار ہوا۔ موسیٰ اور ایلیا آسمان سے یسوع کو ملنے کے لیے آئے۔ دوسرے لوگ جو کہ وفات پا چکے تھے ان کا قیام عالم بالا میں تھا، لیکن موسیٰ اور ایلیا اس لیے آسمان سے آئے کیونکہ ان میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ یہودا کی کتاب میں موجود وضاحت اس حقیقت کو تقویت دیتی ہے کہ موسیٰ میں کوئی گناہ نہیں تھا اور اس کا جسم زندہ آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔ ہمارے خدا باپ نے مجھے بہت تفصیل سے ان اسرار کے بارے میں بتایا ہے، چنانچہ میں ان کی تعلیم دے سکتا ہوں۔ ابراہیم بھی زندہ آسمان پر جانے کی اہلیت رکھتا تھا، لیکن ابراہیم کو عالم بالا کی ذمہ داری دینے کے لیے خدا نے اس کی زمینی موت کی اجازت دی۔ موسیٰ آسمان کی بادشاہی میں نہیں لے جایا گیا، بلکہ وہ عالم بالا میں گیا کیونکہ اسے عالم بالا کی ذمہ داری سنبھالنی تھی۔ اسی طرح ایلیا، نوح، ابراہیم اور موسیٰ اپنی پاکیزگی اور کاملیت کی وجہ سے پہچان رکھتے ہیں، چنانچہ وہ عظیم عدالت کے وقت تمام فضل پائیں گے اور ان کے کامل آسمانی جسم ہوں گے۔ انہوں نے تمام فضل اور انعامات عظیم عدالت کے سامنے حاصل کیے ہیں اور ان کے جسم کامل آسمانی ہوں گے، لیکن وہ عدالت سے پہلے اپنی ذاتی رہنے والی جگہوں پر نہیں جا چکے ہوں گے۔ وہ خدا کے تخت کے گرد ٹھہریں گے یا خدا کے کام میں معاونت کے لیے زمین پر آئیں گے، اور عظیم عدالت کے وقت وہ خدا کے تخت کے قریب عدالت کے کام میں مدد کریں گے۔ ایلیا اور نوح زیادہ کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ انسانی کاشت کا بہترین پھل ہیں اور وہ عدالت کا معیار بن گئے ہیں۔ ابراہیم معاونت کرے گا ایمان کے تحت، یعنی ایمان کے نقطہ نظر سے، اور موسیٰ معاونت کرے گا شریعت کے تحت۔ وہ اس شخص کے حوالے سے بتائیں گے جس کی عدالت ہوئی کہ اس نے کس حد تک خدا کے کلام کی تابعداری کی اور کتنا پھل لائے۔ یہ لوگ اس طرح سے عدالت کے دن مدد کریں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ موسیٰ استغاثہ کا کردار ادا کرے گا کیونکہ وہ شریعت کی روح سے عدالت کے بارے میں تفصیل بیان کرے گا۔ جب 1982 میں مانمن کلیسیا کا آغاز ہوا تو خدا نے پہلے ہفتے مجھے عظیم سفید تخت کی عدالت کا منظر دکھایا۔ اس نے صرف منظر دکھایا لیکن اس کی وضاحت نہیں کی۔ اب میں آسمان اور عظیم سفید تخت عدالت کے بارے میں بہت تفصیل سے بتا سکتا ہوں کیونکہ خدا نے مجھے اس کی تفصیلات سے آگاہ کیا ہے، لیکن اس وقت میں نے اس منظر کو یسوع سے حاصل کیے ہوئے محدود فہم اور قوت سے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔
خدا کے تخت کے دائیں جانب کھڑا ہمارا یسوع خدا کے فرزندوں کی محبت سے بے گناہی ثابت کرتا ہے۔ وہ کہے گا کہ وہ ہمارے یسوع کے خون سے معاف کیے گئے ہیں۔ موسیٰ استغاثہ کا کردار ادا کرے گا اور بہت سے جیوری کے ارکان اس کے قریب کھڑے ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ 24 ایلڈر جیوری کے رکن ہوں گے۔ اگلے ہفتے میں اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ لیکن عظیم عدالت خدائے تثلیث اور 4 پیغمبروں کے ذریعے سے ہی نہیں ہوگی۔ خدا باپ جیوری کے ارکان کے ساتھ بہت احتیاط سے عدالت کرے گا، کیونکہ اس سے ہمیشہ کی سزا کا فیصلہ ہوگا یا پھر روحوں کے لیے ہمیشہ زندگی کا فیصلہ ہوگا۔ عظیم عدالت بشمول جیوری کے ان ارکان کے کامل ہوگی۔ تو وہ کون لوگ ہوں گے جو جیوری کے ارکان کا کردار ادا کریں گے؟ اور اس کے بعد عدالت کیسے ہوگی؟ اس کے بارے میں آپ کو اگلی نشست میں بتاؤں گا۔ میں آپ کو اس کے بارے میں اگلے اجلاس میں بتاؤں گا۔ خلاصہ یہ ہے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عظیم سفید تخت کی عدالت اس زمین پر منعقد ہوگی اور منصف خدا باپ ایک خاص روپ میں خود نیچے آئے گا۔ خدا کے تخت کے دائیں جانب نجات یافتہ روحیں ہوں گی اور بائیں جانب وہ روحیں ہوں گی جو نجات یافتہ نہیں ہیں۔ آپ کو اس سے غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اس روحانی تناظر کو جسمانی علم سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ روحیں جو نجات یافتہ نہیں ہیں خدا کے تخت کے سامنے نہیں آئیں گی، بلکہ وہ پاتال میں رہیں گی۔ لیکن کیونکہ اس مقام کا دروازہ کھلا ہوگا تو ہم محسوس کریں گے کہ وہ بھی اسی جگہ پر موجود ہیں۔ پیدائش کے اجلاسوں کے دوران میں پہلے آپ کو وضاحت سے بتا چکا ہوں کہ خدا چل کر باغ عدن میں نہیں آیا تھا اور نہ ہی ان کے ساتھ چلا تھا۔ وہ خود چل کر باغ عدن میں نہیں آیا تھا، بلکہ اس نے اپنی روح کو الگ کر کے اس زمین پر نیچے بھیجا۔ خدا چوتھے آسمان پر تھا اور روحانی مقام کے لیے اس نے دروازہ کھولا اور پھر اپنی آواز سے آدم کو تربیت دی۔ عظیم عدالت اس ترتیب سے ہوگی اور خدا باپ بذات خود اسے سر انجام نہیں دے گا، بلکہ وہ خدا بیٹے اور خدا روح القدس کو بھی اختیار دے گا۔ وہ اپنے ساتھ انہیں بھی جج بنائے گا۔ شریعت کی عدالت میں ہم دیکھیں گے کہ 3 جج قانون کے تقاضے پورے کریں گے۔ بڑا جج درمیان میں ہوگا اور 2 دوسرے اس کی مدد کریں گے۔ ہم اس منظر کو فلموں اور ناولوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 4 پیغمبر بھی ہوں گے جو عظیم عدالت سے مستثنیٰ ہوں گے، جو اس عدالت کو مزید کامل بنانے کے لیے مدد کریں گے۔ علاوہ ازیں خدا باپ جیوری کا ارکان بھی رکھے گا تاکہ راست اور کامل عدالت عمل میں آئے۔ اس طرح سے بغیر غلطی کے دونوں کے لیے عدالت ہوگی، وہ جنہیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور وہ جنہیں ہمیشہ کی سزا۔ اگر عظیم عدالت کے موقع پر کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے جو نجات یافتہ ہوں وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں، یا جو نجات پانے میں ناکام رہے وہ آسمان میں داخل ہوں۔ اس لیے خدا باپ عظیم عدالت بہت سخت اور انصاف کے لحاظ سے کرے گا۔ حتیٰ کہ وہ کام جو آپ نے پوشیدگی میں کیے اور وہ الفاظ جو آپ نے بغیر کسی معافی کے بولے، ان کا بھی حساب ہوگا اور آپ کو اس کا انعام یا سزا ملے گی۔ اس لیے ایمانداروں کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو کسی سزا کا باعث ہو، بلکہ ایسے کام کریں جن کا خدا سے انعام ملے۔ عبرانیوں 11 باب 6 آیت پہ مرقوم ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ میں یسوع کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ تمام اراکین ایمان کے اعمال سے اس زمین پر اپنی زندگی کے دوران خدا کو خوش کریں گے اور یوم عدالت پر بہت سے انعامات حاصل کریں گے۔ آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے۔
اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویا! قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ، اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں، اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں، روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں، ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں۔ میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں۔ تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں۔ بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں، تمام تاریکی جاتی رہے، تیرا نور چمکے۔ خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما، ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں، ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں، ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں۔ ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ان کی زندگیاں ایمان، امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں۔ ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں،
لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں. انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں. خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے. ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے. اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں. اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں. میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں. آمین.